अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 4 खबरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली खबर तो जी फ़ौज ने बहुत वाज़ेह कर दिया है कि 22 अगस्त का जलसा रुकवाने में उन्होंने इमरान खान साहब से रब्ता नहीं किया। फिर किसने रब्ता किया, क्या कहा गया, इस हवाले से आपको बताऊँगा। दूसरी बड़ी बात जी कि जॉइंट सेशन जो हो रहा है पार्लियामेंट का, नंबर गेम कैसे पूरी होगी, और जॉइंट सेशन में अगर आईनी तरमीम नहीं हो रही और क्या क्या डिस्कस हो सकता है, क्या इमरान खान साहब का फौजी ट्रायल भी जॉइंट सेशन में अप्रूव हो सकता है, इस हवाले से क्या बात चल रही है ये भी बात करेंगे। पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त, कौन जिम्मेदार है। बांग्लादेश से 10 विकेटों से पाकिस्तान हार गया और ये पाकिस्तान की पहली शिकस्त है बांग्लादेश के खिलाफ, और ये भी पहली शिकस्त कि पाकिस्तान 10 विकेटों से अपने ग्राउंड पर किसी भी टीम से हारा हो, यानी ऑस्ट्रेलिया से भी नहीं हारा। जनाब इसकी कौन ज़िम्मेदार है, इस हवाले से भी बात होगी। और एक आदाद शुमार हैं जो आपसे शेयर करूंगा बड़े दिलचस्प, कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 17 सालों में कितने लोग पाकिस्तान से बाहर गए, मुल्क छोड़कर किसी वजह से बाहर गए, और इंडिया में 10 सालों में कितने लोग अपनी शहरियत छोड़कर, इंडिया की शहरियत छोड़कर गए हैं, और उनकी वजूहात क्या हैं, ये भी बात होगी। तो सबसे पहले अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब आप आते हैं इस टॉपिक की तरफ कि जो पाकिस्तान की बांग्लादेश से हार हुई है, बड़ी शर्मनाक शिकस्त है। पाकिस्तान 10 विकेटों से बांग्लादेश से हार गया। 30 रन का टारगेट दिया गया था दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की पूरी टीम जनाब ढेर हो गई सिर्फ 30 रन का टारगेट दे के। उससे पहले बांग्लादेश ने बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 400 से ज़ायद रन बनाए और डिक्लेयर कर दिया, और दूसरी इनिंग्स में जनाब बांग्लादेश ने हमें 100 से ज़्यादा रन की लीड दे दी। उसके बाद जनाब बांग्लादेश की बॉलिंग छा गई। बाबर आजम नाकाम, शान मसूद नाकाम, सिर्फ एक मोहम्मद रिजवान पहली इनिंग्स में भी कामयाब हुए थे 170 के 71 रन बना के, और दूसरी इनिंग्स में भी जनाब ने 50 मारी। तो उसके अलावा कोई नहीं चला। क्या वजह हुई? शाहीन अफरीदी का ये पिंगोड़े वाली सेलिब्रेशन जो है, बाद में बांग्लादेशियों ने हमें मारी कि यार बस तुम लोग बच्चे हो हमारे मुकाबले में। ये बहुत बड़ी शिकस्त है। गो कि हमें फील इस दफ़ा कम इसलिए हुई है कि बांग्लादेशी अपने भाई हैं, हसीना वाजिद को हटाया है उन्होंने, नफरत कम हुई है वहाँ पर, और पाकिस्तान आए हुए थे। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही, लेकिन ये बात कि पाकिस्तान की डिक्लाइन कितना हो रहा है। वर्ल्ड कप में आप अगले राउंड में नहीं पहुँच पा रहे, यहाँ पर आप बांग्लादेश से हार रहे हैं जिससे आप कभी भी नहीं हारे। 12 टेस्ट मैच आप उससे जीत चुके थे और एक दफ़ा भी वो नहीं जीते थे। अब मुझे मुल्तान का टेस्ट याद आ गया जिसमें बांग्लादेश ऑलमोस्ट जीत चुकी थी, और इंजमामुल हक में आके एक शानदार इनिंग्स खेली, कमबैक इनिंग्स थी, और बांग्लादेश को जीत के मुंह से वापस खींचा और उनको हरवा दिया था। वो रो रहे थे। आज उनके लिए खुशी का दिन था और ये बहुत बड़ी उनकी विक्ट्री है। मैं समझता हूँ उनको पूरी सेलिब्रेशन का हक है। लेकिन पाकिस्तान में किसने ये मोहम्मद अबरार को और किसी और स्पिनर को टीम में नहीं शामिल किया? किसने ये पिच बनाई जिसमें फास्ट बॉलर पूरा पूरा दिन, सारे फास्ट बॉलर रखे और फास्ट बॉलर पूरा दिन बॉलिंग करवाते रहे, और जनाब कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाकामी है पीसीबी की। मैंने मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट देखा कि जी ये तो बड़ा बहुत कांग्रेचुलेशंस उनको, और हम नहीं जीत सके, अगली दफ़ा बहुत अच्छा करेंगे, कम ऑन। और जनाब शान मसूद साहब ने पोस्ट मैच में कहा कि बांग्लादेश तो अच्छा खेला, लेकिन हमने सोचा था कि 5वें मैच तक नौबत ही नहीं आएगी, बारिश हो जाएगी। वाह जी वाह, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इस वजह से हम हार गए। शर्म का मुकाम है। मैं तो कहता हूँ इनसे सारों से पैसे लेकर अरशद नदीम को दें, जिसने पाकिस्तान का ऊंचा सर बुलंद किया परचम। इन लोगों ने क्या किया है? इनको हमने इतनी मोहब्बतें, ढेर सारी मोहब्बतें कब से देते आ रहे हैं। इतने 5 स्टार लाइफ स्टाइल है इनका, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और इनकी परफॉर्मेंसेज देखें, एक दूसरे के साथ झगड़े, और इसी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो बांग्लादेश को फुल क्रेडिट और पाकिस्तानी टीम को शर्म दिलाना चाहेंगे। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जी। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इमरान खान और फ़ौज के जो राब्ते थे और जिसके हवाले से बहुत ही सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस पर फ़ौज की तरफ से रिस्पांस आया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिस्पांस आया, और उन्होंने बहुत ही वाज़ेह तौर पर पहले तो ज़राए के ज़रिए ये बताया कि जी ये बिल्कुल रब्ता नहीं हुआ, सियासी हुकूमत ने रब्ता किया होगा, फ़ौज ने कोई रब्ता नहीं किया, इमरान खान साहब से कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई, कोई फेवर नहीं ली गई। ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की तरफ से एक फेवर दी गई 22 अगस्त का जलसा मनसूख करके, और इस्टेब्लिशमेंट उसके बदले में फेवर देगी। इसी वजह से उनके कोई कैदी रहा हुए हैं, मिसिंग पर्सन वापस आए हैं, कुछ मिसिंग पर्सन थे कि कई महीनों से लापता थे, वो वापस आए हैं, और CBMs शुरू हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर है। मगर अब फ़ौज की तरफ से बहुत वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया गया है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ। रब्ता हुआ है तो सिविलियन गवर्नमेंट का अलीम गंडापुर से रब्ता हुआ है, और उनको सारी सिचुएशन पे ब्रीफ किया गया कि देखो यहाँ पे मुबारक सानी केस लगा हुआ है, मजहबी जमातें आ रही हैं, कोई और बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो आप इसको रोकें। उन्होंने कहा जी हम कैसे रोकें, हम तो ये इमरान खान के हाथ की बात बन गई, अगर हम अकेले रोकेंगे तो इमरान खान साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। उस पर उन्होंने जनाब जाके क्या किया
کہ عمران خان صاحب سے ملے اور اس کے لیے حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا, سول حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا, فوجی حکومت نے نہیں فیسیلیٹیٹ, یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. یہ چیز بہت کلیئرلی واضح کرنا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, اور یہ بار بار میسیج دیا گیا ہے, کچھ جرنلسٹوں کی طرف سے بھی یہ ویلاگز آئے, اور اس کے بعد اب خواجہ آصف کا بھی یہ بیان آیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ سول انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو 22 اگست کے جلسہ روکنے کے حوالے سے کہا تھا, فوج نے ان سے کوئی نہیں کیا, بلکہ وہ خواجہ آصف نے تو کہا کہ خود ناکامی کے ڈر سے انہوں نے جلسہ منسوخ کیا اور اس نے کچھ نہیں کیا. سیالکوٹ میں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جلسے کے بعد عمران خان, بشرا بی بی, رؤف حسن اور علیمہ بی بی کی گفتگو سامنے ہے, یعنی کہ وہ اختلافات کا شکار ہیں. علیمہ بی بی نے تو آڈیو بھی سنائی تھی کہ کیوں روکا گیا جلسہ, کس نے روکا, اور تحریک انصاف وہ کہہ رہے ہیں اختلافات کا شکار ہیں, اگر جلسے کی کامیابی یقینی ہوتی تو وہ جلسہ کبھی منسوخ نہ کرتے. میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب بھی پورا سچ نہیں بتا رہے, حکومت کی طرف سے ضرور رابطہ کیا. 7 بجے آپ بتائیں سواتی صاحب کیسے مل سکتے ہیں اگر حکومت کی کوئی منشا نہ ہو یا کوئی فیسیلیٹیٹ نہ کر رہا ہو, تو کم از کم اگر آپ یہ بات تو ماننے میں آ سکتی ہے کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ نہیں کیا, سول حکومت کے ذریعے رابطہ کیا گیا, تو یہ تو ماننے میں آ سکتی ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور صرف ناکامی کے ڈر سے منسوخ کیا گیا, تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے, اور وہ ملاقات جو ہے وہ 7 بجے کیسے ہو سکتی ہے. انہوں نے اور بھی باتیں کی خواجہ آصف نے, بہرحال میں یہ اس بات پہ آپ کو کہنا چاہوں گا. یہ بات یہاں ختم کرتے ہیں. اب آتے ہیں جناب, پاکستانی گزشتہ 17 سالوں میں کتنے پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں. اس حوالے سے پلس ایک پاکستان کی ایک مشہور ایجنسی ہے جو اس طرح کی سرویز کرتی ہے پاکستان میں, ان کا سروے آیا پلس پاکستان کا, اور انہوں نے 2008 سے لے کے 2024 تک جو پاکستان چھوڑ کر پاکستانی گئے ہیں, پاکستان سے باہر گئے ہیں, وہ امیگریشن کا جو پیٹرن ہے اس پہ ریسرچ کر کے وہ ایک سروے لے کے آئے ہیں. میں اس سروے کے آپ کو نتائج بتاؤں گا, اور اس سروے کے مطابق جو ہے وہ 17 سالوں میں تقریباً 1 کروڑ لوگوں کے قریب, 1 کروڑ ایگزیکٹ نہیں ہے, 95,56,000 لوگوں نے پاکستان سے امیگریٹ کیا, یعنی باہر چلے گئے ہیں, چاہے جابس کے لیے گئے ہیں, چاہے ملک چھوڑ کے گئے ہیں, چاہے وہ نوکری کرنے کے لیے گئے ہیں, کسی اور کام کے لیے گئے ہیں, بزنس کرنے کے لیے گئے ہیں. وہ سارے 1 کروڑ کے قریب لوگ چھوڑ کے گئے ہیں 17 سالوں میں. جو ہائیسٹ نمبر گیا ہے وہ نواز شریف صاحب کے 2013 سے 15 تک کے دور میں ہے, اور وہ کتنے لوگ تھے جی, وہ 35 لاکھ لوگ تھے, 35,37,000 لوگ اس دور میں سب سے زیادہ گئے ہیں. پھر اور اس دور میں جو ایک ویو سی چلی تھی 2015 میں خاص طور پہ پیک ہوئی امیگریشن ویو کی, اور تقریباً 90 لاکھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں 900K انڈیویجول ڈپارٹنگ ان دس ایئر الون, یعنی کہ تقریباً 9 لاکھ لوگ جو ہے صرف ایک سال میں گئے تھے, اور وہ سال تھا جی 2015 کا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 میں یہ واپس ڈکلائن ہوا 60% سے, اور 3 لاکھ لوگ گئے. البتہ کووڈ کے دوران جو 2019 سے لے کے 2022 تک کا, اس میں وہ کم رہی, اور وہی عمران خان صاحب کا دور تھا, اس میں ریسٹرکشن تھیں. لیکن 2022 میں ریسٹرکشن جب ختم ہوئی تو 2023 میں پھر ایک دم بھونچال آیا, اور بیرون ملک جانے والوں کی تعداد بڑھ کر 8 لاکھ ہو گئی. اور کووڈ کے دور میں کیا رہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کووڈ کے جو 3 سال تھے اس میں ٹوٹل جو ہے وہ ایک سال میں 2,25,000 لوگ گئے, دوسرے سال میں 2,88,000 گئے 2020 اور 21 میں. البتہ 2022 میں 8,32,000 لوگ گئے تھے, اور 2023 میں 8,62,000 لوگ گئے ہیں. اور جو شہباز شریف صاحب کا دور ہے اس میں 3,90,000 لوگ گئے 2024 میں اب تک. اور جو اب ٹرینڈ انہوں نے بتایا کہ اس ٹرینڈ میں ایک تو تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے لوگ سعودی عرب, UAE, قطر, ان سارے ملکوں میں جاتے تھے, لیکن اب پوسٹ کووڈ یہ ہوا ہے کہ UAE میں ڈکلائن ہوا ہے, اور سعودی عرب کی طرف زیادہ لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں, سعودی عرب کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, باقی ملکوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اور جو ایک ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا سا بدلا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جو کووڈ سے پہلے لوگ گئے تھے اس میں UAE میں 6,95,000 لوگ گئے تھے, سعودی عربیہ میں 5,70,000 لوگ گئے تھے, عمان میں 97,000 لوگ گئے, قطر میں 51,000 گئے, ملیشیا میں 28,000 گئے, سائپرس میں 4,000 گئے, صرف 21,000 بحرین میں گئے, چائنا میں 2,000 گئے, UK میں 1,800 گئے, سوڈان میں 1,600 گئے, کویت میں 1,300 گئے, جارڈن میں 600 گئے. لیکن کووڈ کے بعد کیا ہوا کہ سعودی عربیہ میں 11,68,000 لوگ گئے کووڈ کے بعد, اور وہ 102% بنتے ہیں انکریز. UAE میں 4,06,000 گئے جو کہ پہلے 6,95,000 تھا, تو وہ 40% مائنس ہوا ہے. اس کے علاوہ عمان میں 1,80,000 گئے, عمان میں بھی زیادہ بڑھ گئے تعداد, قطر میں 1,33,000 گئے, یعنی UAE میں جانے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے. یہ ایک ان کا پیٹرن نظر آ رہا ہے. دوسرا یہ جو بلو کالرڈ جاب ہیں اور جو اسکلڈ لیبر ہیں ان کے بجائے اب انسکلڈ لوگ زیادہ گئے ہیں. اس دور میں جو ایک پیٹرن سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ سگنیفیکنٹ شفٹ ہوا ہے
جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی، اور جو لوگ گئے ہیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو انسکلڈ تھے. پہلے جو اسکلڈ لوگ جاتے تھے اب انسکلڈ لوگ زیادہ تر جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ 2 ایئر جو ہے میجورٹی آف دوز لیونگ دا کنٹری ہیو بین بلو کالرڈ ورکرز اینڈ لیبر کلاس، یعنی کہ 37% ور اسکلڈ ورکر، پہلے 44% ہوتے تھے عمران خان کے دور میں. اسکلڈ ورکر عمران خان صاحب کے دور میں 44% ملک چھوڑ کے گئے تھے، اب 37% چھوڑ کے گئے عمران خان کے بعد، اور 46% انسکلڈ لیبر اب گئے ہیں، جبکہ پرانے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں 41% انسکلڈ لوگ گئے تھے. تو یہ انسکلڈ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہ میں نے سعودی عرب، عمان وغیرہ ملک گنوائے ہیں، اور ان میں جابس کے لیے گئے ہیں، ملک چھوڑ کر نہیں گئے. اب آتے ہیں جی انڈیا کی طرف. اسی طرح کے ایک سروے انڈیا میں ہوا ہے. انڈیا کے اسٹیٹس میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں گزشتہ 10 سالوں میں 16 لاکھ لوگ ملک کی شہریت چھوڑ گئے. وہاں ڈوئل نیشنلٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے، تو آپ کو NRI بننا پڑتا ہے، ملک چھوڑنا پڑتا ہے. تو انڈیا میں 16 لاکھ لوگوں نے 10 سالوں میں ملک چھوڑا، جس میں سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ معاشی مواقع تھے، اکنامک اپرچونیٹیز تھیں. دوسری بڑی وجہ تعلیمی مواقع تھے، اس کے علاوہ کوالٹی آف لائف تھی، اس کے علاوہ فیملی ری یونین بھی تھی. تو مودی صاحب کے دور میں خاص طور پہ یہ تعداد بڑی ہے انڈیا میں جانے والے لوگوں کی، اور جو بعد میں ہے وہ اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے کہ ٹوٹل 16 لاکھ لوگ گئے. تو یعنی صرف یہ پاکستان کے لیے فنامنا نہیں ہے، انڈیا میں بھی یہ ہوا ہے. اب آتا ہے جی آخری خبر. پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا سیشن بھی ہے منڈے کو. تو قومی اسمبلی کے سیشن میں ظاہر ہے اگر یہ آئینی ترمیم کا پیکیج جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینا مقصود ہے، یا ججز کی جو میعاد ہے اس کے حوالے سے 2 چیزیں کرنا چاہ رہی ہے حکومت کے. ایک تو ججز کا جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے طریقہ کار میں تبدیلی، اور ایک چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینا. تو جو ابھی ججز کی میعاد ہے 65 سال ہوتی ہے، 65 سال کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں، تو حکومت اس کو بڑھا سکتی ہے 3 سال کے لیے. تو چیف جسٹس کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی. ظاہر ہے جب چیف جسٹس جب تک عہدے پہ ہیں چیف جسٹس رہیں گے، ریٹائر ہوں گے تو دوسرے جسٹس منصور شاہ آ جائیں گے. تو ایک تو اس چیز میں ٹنکرنگ ہو سکتی ہے. دوسرا اپوائنٹمنٹ جو چیف جسٹس کی ہوتی ہے وہ بطور چیف جسٹس سینئر موسٹ بندے کو خود ہی بنا دیتے ہیں. تو اگر حکومت چاہے تو اس کو بھی چینج کر سکتی ہے. میرا شاید حقان عباسی سے میں نے چند دن پہلے انٹرویو کیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ججز کا طریقہ کار ہے اپوائنٹمنٹ کا اس میں بہت سارے فلاز ہیں، اور ان کا دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں ججز خود کو خود ہی اپوائنٹ کرتے ہیں. کیونکہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہاں پہ آج تک کسی کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا نام کو، اور جو ججز کا نام جج صاحب دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب، وہ پارلیمانی کمیٹی میں جاتا ہے، وہاں پہ ٹوٹل اپروول ہوتی ہے. نام بھی کریں گے تو ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی بندہ ان کے خلاف بھی نہیں بولتا ججوں کے خلاف کہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے جج، تو انہوں نے بن ہی جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. شاید حقان عباسی بھی اس بات کے قائل ہیں، عوام پاکستان کے سربراہ. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کو جوڈیشل پیکیج کے ذریعے حکومت بڑی ٹائٹ لپڈ ہے کہ کیا کرنا چاہتی ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کرنا یہ چاہتی ہے کہ جو فیوریبل ججز ہیں ان کو آگے لانا چاہتی ہے، اور جو نا فیوریبل ججز ہیں اور جن ججز سے خطرہ ہے ان ججز کو پیچھے رکھنا چاہتی ہے. تو اس حوالے سے یعنی عدلیہ کو سیدھا کرنا بیسیکلی ان کے الفاظ میں کوٹ ان کوٹ وہ پیکیج کا مقصد ہے. اور وہ پیکیج جوائنٹ سیشن میں پاس نہیں ہو سکتا، جوائنٹ سیٹنگ میں نہیں ہوگا، بلکہ الگ الگ سیٹنگز ہونی پڑیں گی، سینٹ کے الگ اور قومی اسمبلی کے الگ. سینٹ میں حکومت کو 64 ارکان درکار ہیں اس وقت 96 میں سے، اور 64 میں کم ہے، حکومت کے پاس ہے 59. تو سینٹ میں حکومت 5 ارکان شارٹ ہے. اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان سے بار بار رابطے ہو رہے ہیں، زرداری صاحب بھی مل رہے ہیں، باقی پارٹیز بھی ملے ہیں. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے نون لیگ کی طرف سے بھی پرائم منسٹر صاحب ان کو اپروچ کریں. لیکن قومی اسمبلی میں جو اکثریت ہے 2/3 اکثریت، وہ حکومت کو تب حاصل ہو جائے گی اگر الیکشن کمیشن اپنا وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لے جس کے تحت اس نے سپریم کورٹ کے بعد جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اقلیتی نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا تھا ریزرو سیٹس کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا کہ جن لوگوں نے جوائن کر لیا تھا، جن لوگوں نے پہلے ہمیں دے دیا تھا ایفیڈیوٹ، ان لوگوں کو ہم نے پارٹی جوائن کرنے کی اجازت دے دی، PTI جوائن کرنے کی. اس طرح گویا PTI کو نشستیں مخصوص ملیں گی. تو وہ نوٹیفیکیشن اگر واپس لے لے، اور وہ نوٹیفیکیشن جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے حلف لے لیا تھا، جو مال غنیمت میں PDM کو سیٹیں ملی تھیں، ان کا حلف معطل کر دیا تھا، وہ اگر حلف معطل کرنے والا نوٹیفیکیشن کینسل کر دے تو وہ لوگ دوبارہ سے ممبر بن جائیں گے. ریزرو سیٹس پہ جو مال غنیمت والے MNAs ہیں، نون لیگ کے، PTI کے، پیپلز پارٹی کے اور JUIF کے، اس کے بعد حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے گی. تو حکومت جو ہے وہ اگلے ہفتے بہت بڑا کچھ کرنے جا رہی ہے، اور اس میں جوڈیشل پیکیج شامل ہے. اور اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف جوڈیشل پیکیج مقصد نہیں ہے، جوائنٹ سیشن میں تو ظاہر پاس نہیں ہو سکتا. تو جوائنٹ سیشن میں ہونے یہ جا رہا ہے کہ جی جنرل فیض کے جو ملٹری ٹرائل ہے اس کے بعد یہ منظوری دی جائے گی کہ عمران خان صاحب کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکے، اور فوجی ٹرائل کے لیے پارلیمنٹ بھی اس کو سپورٹ کرے گی، اس کے حوالے سے کوئی چیز آئے گی. یہ بات جاوید چودھری صاحب کا دعویٰ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہوتی ہے. لیکن یہ ہفتہ جو ہے وہ آنے والا ہفتہ ہے، یہ
पार्लिमानी महाज पर बहुत ही सरगर्म गुजरेगा। मौलाना फजल रहमान बड़ा की होल्ड करते हैं, 5 सेनेटर उनके पास हैं, वो क्या फ़ैसला करते हैं, हुकूमत अब क्या करने में काबिल होती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन कब कैंसिल होता है और फिर क्या होने जा रहा है, क्या जस्टिस काजी फायद ईसा एक्सटेंशन लेने पे आमादा होंगे, ये सारे सवालात हैं जो इस हफ्ते में लाइकली आंसर होंगे। तो ये हफ्ता आप देखते रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये थी आज की खबरें, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। कमेंट्स करना ज़रूर याद रखिएगा। देखते रहिए आज का सच।